Dr. Wise, the channel for true story lovers. میں جو واقعہ آپ سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے جو گزشتہ ہفتے میرے ساتھ میرے ہی گھر میں پیش آیا۔ میں جہاں پر رہائش پذیر ہوں وہ علاقہ کافی پر رونق اور گنجان آباد ہے۔ یہ ہمارا آبائی گھر ہے جہاں اب میں اکیلا رہتا ہوں کیونکہ اماں ابا کی وفات اور بہن بھائیوں کی شادیوں کے بعد سب ہی علیحدگی کر چکے ہیں۔ میں ابھی شادی شدہ نہیں اور دوسرا اماں ابا سے بے انتہا محبت کی نسبت رکھتے ہوئے ان کی یادوں کو گلے لگائے اسی گھر میں اکیلا رہائش پذیر ہوں۔ خیر اب چلتے ہیں اس قصے کی جانب جو میں آپ سب کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ منگل کی سرد رات تھی اور میں بستر میں لیٹا ہوا آپ سب کے لیے ہارر سٹوری لکھ رہا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں رات 12 بجے جم سے اپنی ڈیوٹی آف کر کے پھر رات میں سٹوریز لکھتا ہوں۔ اس دن بھی میں لکھنے کے عمل میں مصروف تھا تو مجھے کمرے سے باہر کھڑکی کی جانب کوئی حرکت محسوس ہوئی جسے میں نے پہل تو نظر انداز کیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی میرے اندر کی بے چینی نے اکسانا شروع کر دیا اور چھٹی حس میں یہ لہر اٹھی کہ میں باہر کی جانب دیکھوں۔ تب میں نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر باہر کھڑکی کی جانب صحن کی طرف گھورنا شروع کر دیا۔ کوئی 1-1.5 منٹ گھورنے کے بعد وہاں فقط سوائے خاموشی اور خالی پن کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب کی بار میں پھر سے موبائل پکڑ کر لکھنا شروع ہو گیا۔ کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اب کی بار مجھے ماچس کی تیلی جلانے کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے ابھی ماچس جلائی ہو۔ سردیوں کی راتوں میں خاموشیاں اپنی انتہا پر ہوتی ہیں، گھڑی کی ٹک ٹک سے لے کر دل کی دھک دھک تک تو صاف سنائی دیتی ہے، اس لیے ماچس جلنے کی اتنی شفاف آواز اور وہ بھی انتہائی قریب سے، یہ میرے لیے الارم کافی تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے موبائل کو سائیڈ پر رکھا اور باہر کی جانب دوبارہ گھورنا شروع کر دیا۔ ذہن تھا کہ اٹھ کر باہر برآمدے میں آ کر دیکھوں، لیکن سردی کی انتہا دیکھ کر گرم بستر چھوڑنے کو دل بھی تیار نہ تھا، اس لیے ناچار پھر چند منٹ باہر گھورنے کے بعد دوبارہ سے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ بمشکل 1 لائن ہی تحریر کی ہوگی کہ اچانک سے ناک میں ایک تیز خوشبو نے آن بسیرا کیا۔ یہ اگربتی کی خوشبو تھی جو باہر برآمدے سے کھڑکی میں ہوتے ہوئے اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ در حقیقت اب کی بار میں پوری تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا، اس لیے فٹافٹ بستر سے نکلتے ہوئے باہر برآمدے میں آ پہنچا۔ فرش پر ایک عدد ماچس اور اس ماچس کی تیلیاں بکھری پڑی تھی، لیکن آس پاس کہیں کوئی اگربتی جلتی دکھائی نہ دی۔ لیکن اگربتی کی تیز خوشبو بڑے انہماک سے آ رہی تھی، اس طرح گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا، تو اس خالی گھر میں میرے علاوہ ابھی ایسی کون سی دوسری جنس تھی جو یہ حرکات کر رہی تھی۔ خیر میرے لیے یہ تشویش کی بات تھی، لیکن خوف کی ہرگز نہیں، کیونکہ میں اب خوف کی سرحدوں سے کافی آگے نکل آیا ہوں۔ کچھ دیر ارد گرد کے ماحول کو ٹٹول اور دیکھنے کے بعد میں نے پھر سے واپسی بستر کی جانب ڈالی اور جا لیٹا۔ ابھی میں بستر میں لیٹا ہی تھا، اچانک پورے گھر میں گپ اندھیرا ہو گیا۔ لائٹ چلی گئی تھی، میرا کمرہ اور پورا گھر گہری تاریکی میں چلا گیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لیٹے ہوئے جلدی سے بستر میں موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن موبائل مل نہیں رہا تھا۔ لیکن اسی اثناء میں پازیب کی چھنک سے چلتے قدم مجھے کمرے میں آتے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے کوئی میرے قریب میرے بستر پر آن کھڑا موجود ہوا ہے۔ اور پھر میں نے لحاف میں ہی اپنے ایک پیر پر انسانی لمس کو محسوس کیا، جیسے کوئی انسانی جسم مجھے چھو رہا ہو۔ اب کی بار میری حالت و صورتحال خراب ہو رہی تھی اور میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دوبارہ سے موبائل تلاش کرنا شروع کر دیا، جو آخرکار میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے موبائل پکڑتے ہوئے جیسے ہی
اسے آن کرنا چاہا تو اسی وقت پورے گھر کی لائٹ دوبارہ سے آن ہو گئی۔ کمرے میں جلتی ٹیوب لائٹ سے میری آنکھیں چندیاں سی گئی تھی۔ خیر میرے آس پاس کچھ نہ تھا، کمرے پہلے کی طرح خاموش اور خالی تھا، لیکن میرے دل کی تیز دھڑکن جان چکی تھی یہ وہی تھا اور میرے آس پاس ہی تھا۔ ایک بار پھر سے آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اج جگی آنکھوں سے گزاری اور صبح ہوتے ہی گہری نیند میں سو گیا۔ میں اب اور آج بھی اسی گھر میں ہوں، بالکل تنہا اور اکیلا، رات بھر جاگ کر گزارتا ہوں اور دن میں نیند پوری کرتا ہوں۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے، دوبارہ سے کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن جانتا ہوں اس کا جب دل چاہا اس نے اپنی آہٹ کا احساس